تھا تین چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تین چیزیں جب تم دیکھ لو تو زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ قبر میں چلے جانا بہتر ہے۔ وہ تین چیزوں میں حضور ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب علماء علم والے دیانت داری چھوڑ دیں، حق بولنا چھوڑ دیں، وہ مداہنت کرنے لگ جائیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، مالدار لوگ جب بخیل ہو جائیں، کنجوس ہو جائیں۔ نمبر تین، جب عورتیں بے حیا ہو جائیں، بے پردہ ہو جائیں، حضور فرماتے ہیں پھر زمین کے اوپر کوئی خیر نہیں ہے، زمین کے نیچے چلے جانا ہو چاہیے۔ زمین کے اوپر کوئی خیر نہیں ہوگا۔ یہ تین چیزیں حضور نے فرمائی تھی، اسی میں سے ایک چیز میں یہ آپ کے پاس عرض کر رہا ہوں۔ 5 ایسی چیزیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان میں سے اگر مبتلا رہے تم تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور اللہ کا عذاب ایک طریقے کا یہ بارش کا رک جانا، سبزوں کا نہ اگنا، مال میں ہمیشہ کی بے برکتی کا ہونا، یہ سب چیزیں اللہ کے عذابات میں سے ہیں۔ آج کے اس میں وہ 5 چیزوں میں سے ایک یہ بتایا کہ جب گناہ کھل کر کے ہونے لگ جائیں، اعلانیہ ہونے لگ جائیں، اور قرآن میں اللہ فرماتا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تبارک و تعالی کسی بری چیز کو ظاہر کرنے کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بری چیز اوپنلی کرے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ خطائیں کس سے نہیں ہوتی ہیں؟ خطائیں، گناہ جب ہو جاتے ہیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس پر پردہ پڑا رہے، یہ چھپی رہے چیزیں۔ لیکن کوئی بندہ اگر آ کر کے بتاتا ہے میں سود خور ہوں، میں نے 4 عورتوں سے زنا کر لیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کوئی اگر آ کر کے بتائے فلاں کی چوری میں نے کی ہے، تو وہ اپنے گناہوں کا اظہار کر رہا ہے اور مخلوق کو گواہ بنا رہا ہے اپنے گناہوں کا، دوسروں کو اپنے گناہوں پر گواہ بنا رہا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہرگز اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اچھا، چھپے ہوئے گناہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بندے اور خدا کے درمیان راز ہوتے ہیں، جس وقت مولا چاہے اس کو بخش دے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لیکن بندہ جب سارے لوگوں کو گواہ بناتا ہے اپنے گناہوں کا، سب کو بتا دیتا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں کیا ہوں، تو پھر وہ عدل کے حساب کے تخت پر لایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، پہلی چیز یہ۔ دوسری، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارش کے رکنے کے اسباب میں سے اعلانیہ گناہ ہونے لگ جائے۔ دوسرے نمبر پر لوگ جب اپنی زکوٰۃ کے مال کو دبا کر کے رکھیں، زکوٰۃ نہ دی جائے، زکوٰۃ مستحقین تک نہ پہنچتی ہو تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ آج کے دور میں بھی یہی حالات ہیں۔ لوگوں کو صرف اپنے مال کا 2.5% نکالنے میں اتنی کھجلی ہوتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے، 1000 ہیلے بہانے کرنے لگ جاتے ہیں زکوٰۃ بچانے کے لیے۔ سوچو، وہ ارحم الراحمین، وہ خلاق کائنات، وہ رزاق حقیقی جس نے پائی پائی تمہیں دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے کہ 100 کمائے ہو تو صرف 2.5 روپیہ دے دینا، باقی پورا تم رکھو۔ دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق 2.5 سال خلیفہ رہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے، اور آپ کے زمانے خلافت میں یمن سے زکوٰۃ کا مال آیا مدینے میں۔ وہاں جو گورنر تھے صحابی رسول، انہوں نے زکوٰۃ جو لوگوں نے جمع کی تھی وہ سب جمع کر کے مدینے بھیجا، اور مدینے کے فقراء اور مساکین کو تقسیم کرنے کے لیے فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق کے پاس جب یہ زکوٰۃ کا مال آیا تو آپ نے یہ کہہ کر کے واپس بھیجا کہ جس جگہ کی زکوٰۃ نکلی ہے وہاں کے فقیروں کو پہلے دیا جائے، وہاں کی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو، پھر اگر بچ جائے تو مدینے بھیج دینا۔ جب یہ مال واپس یمن گیا تو وہ صحابی رسول جو گورنر تھے، انہوں نے دوبارہ امیر المومنین کے پاس یہ مال یہ کہہ کر کے بھیجا کہ حضور یمن میں سب کو تقسیم ہو گیا، یہاں پر کوئی لینے والا باقی نہیں ہے، اس لیے مدینے بھیجا۔ دوبارہ آ گیا۔ اب مدینہ طیبہ میں جب یہ زکوٰۃ آئی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو یمن میں سب تقسیم ہو چکا، اب مدینے آئی ہے، جو حقدار لوگ ہیں مستحقین ہیں وہ آئیں۔ 3 دن تک اعلان ہوتا رہا، مدینے کی گلیوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ دینے والے سب تھے، لینے والے نہیں رہ گئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ شرم و حیا سے نہیں لے رہے تھے، ایسا نہیں، سب کیپیبل تھے، سب زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو چکے تھے۔ یہ نظام کیسے آیا؟ یہ وہی صحابہ ہیں مدینے میں جو میرے آقا کے زمانے میں اتنے غربت کے شکار تھے کہ ایک کھجور کی گٹلی پر پورا دن گزارا کرتے تھے، ایک پیالہ دودھ پر 70 صحابہ سیراب ہو جاتے تھے، لیکن دور فاروقی آنے تک وہ اتنے مالدار ہو چکے تھے کہ لینے والا کوئی نہیں تھا، اب سب دینے والے ہو چکے تھے۔ یہ زکوٰۃ کا نظام اسلام نے اس طرح بنایا تھا کہ غربت کو ختم کر کے سب کو برابری کا حق دیا جائے۔ آج مالداروں نے اپنا مال روک کر رکھا ہے، کسی کے پاس کروڑوں کا مال پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد اچانک ایک دن آتا ہے جب ان کی روح نکال لی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، وہ دن آگ سے تپایا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو آگ سے داغا جائے گا۔ تو سب سے بڑی چیز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، جب لوگ زکوٰۃ کا مال روک کر کے رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ بارش کے قطرے روک لیتا ہے، بارش کے قطرے روک لیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جب لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگ جائیں، یہ بڑی بات ہے۔ اور ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو ان پر 2 چیزیں مسلط کی جاتی ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے۔ حضور فرماتے ہیں بارش بھی روک لی جاتی ہے اور ظالم حاکم کو ان کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے ظلم کو سہتے رہیں گے۔ ظالم حاکم اگر تمہارے سروں پر بٹھا دیا گیا ہے تو تمہارے اعمال یہ تمہارے خرد برد کی وجہ سے لوگوں میں ایک بڑی برائیاں یہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر ایک بہت بڑا عذاب آیا تھا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کرتی تھی۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، حضرت شعیب علیہ السلام کہتے تھے کہ ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کرو، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے، لیکن وہ قوم مانتی نہیں تھی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، بہت بھیانک عذاب آیا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک بات ملتی ہے، مدینے کا ایک شخص، اس کے اوپر کسی کا قرضہ باقی تھا، کسی کا قرضہ۔ مدینے میں ایک صحابی نے آ کر مقدمہ کر دیا، حضرت عمر سے کہا یہ شخص اجنبی ہے مدینے میں، میرا قرضہ لیا وہ دیتا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو اس کا قرضہ کب واپس کر رہا ہے؟ کہا حضور مجھے 2 دن کا وقت دے دیں، میں واپس کر دوں گا، لیکن مجھے مدینے سے باہر میرے وطن جانے کی اجازت دی جائے، میرے گاؤں جا کے آؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا تو بھاگ جائے گا؟ کوئی ہے یہاں پر جو تیری ضمانت لے لے تو میں تجھے چھوڑ دوں۔ اس نے کہا مجھے یہاں کوئی جاننے والے لوگ ہیں نہیں، لیکن اگر کوئی میری ضمانت لیتا ہے تو میں جھوٹا نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے کہا عدالت جو ہے وہ جملوں پر نہیں چلے گی۔ حضرت عمر نے کہا کوئی ضامن ہے؟ کوئی نہیں تھا۔ کون اٹھتا ہے انجان آدمی کہ آپ ضمانت دیں گے آج؟ لیکن حضرت ابو درداء ایک صحابی وہ کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ کہا پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا، لیکن 2 دن کے بعد وہ آ جائے گا پیسہ لے کر کے۔ حضرت عمر نے کہا اگر وہ نہیں لے کر کے آئے گا تو تم کو پکڑا جائے گا، پیسہ بھی دینا ہوگا اور اندر بھی جاؤ گے۔ حضرت ابو درداء نے کہا منظور ہے۔ اس شخص سے کہا گیا کہ جاؤ تو لے کر کے آ جا۔ وہ گیا، 1 دن 2 دن، شام ہو رہی تھی، آیا نہیں۔ حضرت عمر نے ابو درداء کو بلایا، آ جاؤ۔ وہ تو آیا نہیں جس کی تم ضمانت لیے تھے، اور وہ صحابی بھی آ گئے جن کا قرضہ باقی تھا۔ تو اتنے ہی میں مغرب سے پہلے وہ ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا وہ بندہ آ گیا۔
عدالت میں آیا اور کہا کہ حضور ان کے جو پیسے باقی تھے میں لے کر کے آ گیا، انتظام کر رہا ہوں۔ اتنا کرنا تھا کہ وہ صحابی رسول جن کا قرضہ باقی تھا وہ کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اس بندے کا قرضہ میں نے معاف کر دیا، مجھے واپس نہیں چاہیے، میں نے معاف کر دیا۔ اب سنیے، انہوں نے قرضہ معاف کر دیا۔ اب حضرت عمر نے ان تینوں سے ایک ایک سوال کیا۔ پہلے یہ شخص سے کہا تو چلا گیا تھا، بھاگ گیا تھا، تیرا گاؤں بھی نہیں معلوم، تو کہاں کا رہنے والا، پیسہ لے کر کے چلا گیا ہوتا تو تجھے پکڑنے میں بڑی دقت آ سکتی، یا تو چھپ چھپا کر کے رہ سکتا تھا، آیا کیوں اپنے ٹائم پر؟ توجہ ہے مسلمانوں، وہ شخص کہتا ہے امیر المومنین میں چاہتا تو بھاگ کر چلا جاتا، لیکن واپس اپنے وعدے کے مطابق اس لیے آ گیا کہ بعد کو کوئی آنے والا یہ نہ کہہ دے کہ محمد کے غلام دھوکے باز ہوتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی کہہ نہ دے کہ ان کے غلاموں میں وعدہ خلافی ہے، اس لیے میں واپس آ گیا، وعدہ کیا تھا تو پورا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء صحابی سے پوچھا کہ آپ تو جانتے نہیں تھے، اس کو کیسے ضمانت دے دی؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میری تمنا یہ تھی کہ انجان ہے لیکن ہے تو مسلمان، ہے تو مسلمان، کوئی تو اس کی ضمانت نہیں لے رہا تھا، میں بھی نہ لیتا تو دل میں یہ خیال آیا کہیں بعد کو دوسری قومیں یہ نہ کہہ دیں کہ محمد کے غلاموں میں اب لوگوں سے ہمدردی کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا، لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ لوگوں سے ہمدردی کا جذبہ ختم ہو گیا، اس لیے میں کھڑا ہوا اس کی ہمدردی میں۔ اور وہ قرض خواہ صحابی سے پوچھا آپ نے ابھی کیوں معاف کر دیا، پہلے تو معاف کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا پہلے اس کے بارے میں اتنا نہیں معلوم تھا، لیکن اپنے وعدے کے مطابق برابر آ جانے والا شخص میرے نبی کا سچا غلام، میں نے اپنا قرضہ اس لیے معاف کر دیا کہ لوگ کل کو یہ نہ کہیں کہ محمد عربی کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ تینوں کا ایک ہی مشن تھا کہ حضور پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس آیا، کہا کہ بارش نہیں ہے، قحط پڑ گیا ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اور پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار کرو اللہ بیٹے دے دے گا۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے باغیچے ہیں اور وہ سب سوکھنے پر آ گئے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ لوگوں نے پوچھا تین الگ الگ لوگ آئے، اب تینوں کو استغفار کرنے کا ہی فرمان ہے؟ آپ نے یہی آیت پڑھی جو سورہ نوح کی میں نے پڑھی ہے، فرماتے اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو بے شک وہ غفار ہے۔ اور جب کوئی استغفار کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، خوب چھما چھم ان پر بارشیں برساتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ان کو بڑے مال سے اور ان کو اولاد سے اللہ مدد فرماتا ہے۔ تیسری چیز وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ ان کو ہرے بھرے باغیچے دیتا ہے اور خوبصورت میں بہتی ہوئی نہریں عطا کرتا ہے۔ جب کوئی استغفار کرتا ہے تو یہ تین چیزیں فرمائی گئی۔ اسی لیے میرے عزیزو آج کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے، آپ استغفار کرو، رب تبارک و تعالیٰ یہ آسمان کے دروازے کھولے گا، انشاءاللہ بارشیں آئیں گی، وہ قطرات آئیں گے۔ اور ایک بات جاتے جاتے عرض کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور قحط سالی کی شکایت کیے، سوکھا پڑ گیا ہے، بارشیں آ نہیں رہی ہیں۔ آپ سارے لوگوں کو لے کر کے ایک میدان میں گئے، کہا دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور نبی تو مستجاب الدعوات ہوتے، دعائیں کی۔ جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے نکلے، آپ تو مستجاب الدعوات تھے، لیکن ہوا یہ کہ آسمان اور کھل گیا، سورج اور تیز گرمی برسانے لگا، بارش کے کوئی امکان ہی نہیں، سورج اور گرم ہو گیا، تپتی ہوئی گرمی آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا، عرض کرنے لگے رب العالمین کیا میری وجاہت تیرے دربار میں کم ہو گئی؟ اگر میری وجاہت تیرے دربار میں کم ہو گئی تو میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہوں،
سنو، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آخری نبی کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ مولا ہم پر آسمان کے دروازے کھول دے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ تمہاری وجاہت ہمارے دربار میں کم نہیں ہوئی، لیکن بات یہ ہے تمہاری جماعت میں ایک شخص 40 سال سے مسلسل گناہوں میں مبتلا ہے، جس نے ہم کو ناراض کر رکھا ہے، اور جب تک وہ تمہاری جماعت میں ہوگا میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جلال بھرا حکم آیا، آپ نے رب تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اپنی قوم میں سنایا کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے فلاں فلاں گناہوں میں مبتلا ہے، جو رب تعالیٰ کے قہر کو جوش میں دلایا ہوا ہے، اس وجہ سے بارشیں رکی ہوئی ہیں، تو کون ہٹتا؟ آپ نے فرمایا جو بھی ہے وہ ہٹ جائے، ہمارے مجمع میں سے نکل جائے، بستی سے آبادی سے نکل جائے۔ لیکن مجمع میں سے کوئی ایسے جائے گا؟ کوئی ہے؟ اگر کسی کو کہہ دیا ہے کہ جو چور ہے وہ اٹھ جائے، کون اٹھنے والا ہے؟ لیکن جو بندہ تھا وہ تو تھا، آپ نے نشان بھی بتا دیے، فلاں فلاں گناہوں میں مبتلا ہے کوئی۔ اب جو بندہ تھا اس جماعت میں موجود، وہ دیکھنے لگا بڑا مجمع ہے، لوگ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور میرے بارے میں حکم آ گیا میں ہی وہ شخص ہوں، جاؤں تو کیسے میں ذلیل ہو جاؤں گا بہت بری طرح سے۔ اس نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈالی اور رب تعالیٰ کی طرف توجہ کیا، کہا اے رحمان، یہ سچ بات ہے کہ 40 سال میں نے گناہ کیا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ 40 سال تک تو نے پردہ ڈال رکھا، تو نے مجھے مہلت دے رکھی، میں 40 سال تک نافرمانی کرتا رہا اور تو 40 سال تک مہلت دیتا رہا۔ اے پروردگار، اب تیرا بندہ تیرے دربار میں توبہ کرنے کے لیے آیا، بس مجھے اتنی مہلت دے دے کہ اس جماعت میں مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، اس جماعت میں مجھے ذلیل ہونے نہ دے، اور اگر میری وجہ سے بارشیں رکی ہوئی ہیں تو مولا مجھے اس زمین سے اٹھا لے، میں اگر اس زمین پر اب قدم رکھنے کے قابل نہیں رہ گیا تو اب مجھے اس سے اٹھا لے، لیکن تیرے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے سامنے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ چادر میں منہ ڈال کر کے رو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میدان میں کھڑی ہے، جلال بھرا حکم تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اچانک دیکھتے ہیں ابر چھا گیا اور موسلا دھار بارشیں شروع ہو گئی، ایک بندہ بھی مجمع میں سے ہٹا نہیں، اور بارش آ گئی، پوری بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ مولا تو نے تو فرمایا تھا کہ ایک بندہ اس میں بڑا گنہگار ہے، 40 سال سے نافرمان ہے، اس کی وجہ سے میں نے بارشیں روک رکھی ہیں، مگر اب تک تو اس مجمع میں سے کوئی بندہ نکلا تو نہیں، باہر گیا تو نہیں، پھر بارش آ کیسے گئی؟ اللہ فرماتا اے موسیٰ، ہم نے بارش روک رکھی تھی اس گنہگار کی وجہ سے، اب بارش برسا بھی رہے تو اس کی توبہ کی وجہ سے، اس کی توبہ کی وجہ سے اس نے توبہ کر لیا۔ اب وہ کون تھا اس کو چھپا دیا گیا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔